दरअसल असल माजरा ये है कि इन्होंने एक कंपनी बनाई है स्मार्ट किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से। बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में पता चलता है कि ऐसा कोई फिजिकल प्रोजेक्ट है ही नहीं। दो पार्टनर हैं, एक बाप है एक बेटी है। बाप का नाम है अकरम खोकर, बेटी का नाम है अरूज फातिमा। मैं इनके झांसे में इस तरह आया कि इन्होंने पहले मेरा एतमाद जीता, फिर मुझे ये कहा कि जनाब हमने एक आउटलेट अपना बनाना है, उसके लिए हमें कुछ पेमेंट की ज़रूरत है। फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि वो पैसे तो अभी नहीं हुए, आप इस तरह करें कि हमारा फर्नीचर है, ये फर्नीचर आप रख लें, 10 लाख इसकी अमाउंट है। फर्नीचर की आड़ में बेसिकली लोगों को लूटते हैं, फीमेल के झांसे में बंदा जल्दी आता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपल शाह माफिया है, ये पूरी एक फैमिली है। प्रॉफिट इतना ज़्यादा देने की लालच देते हैं कि लोग जो है ऑटोमेटिकली इनके झांसे में फंस जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने साल 6 महीने बाद आपको नज़र नहीं आना होता, इन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है जिसके बाद ये मुल्क से फरार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, डबल शाह का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन मार्केट में अब जो है वो ट्रिपल शाह आ चुका है। यानी कि ये वो ग्रोह है जो कि सादालू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनसे नौसरबाजी करके उनसे तकरीबन करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ऐसा ही एक वाकया इस भाई के साथ पेश आया है जिसके साथ तकरीबन 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, और ये वो कंपनी है जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट का कहकर इनके साथ फ्रॉड कर रही है। सारी कहानी इस भाई की ज़ुबानी जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके से ये उनके जाल में फंसे। सारी कहानी इस भाई की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर सरफराज। ताहिर भैया, क्या कहानी है? डबल शाह का तो नाम हमने सुना था, ये ट्रिपल शाह भी मार्केट के अंदर आ गया जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, डबल शाह जो था वो भी पैसों पे जो है आपको पता डबल करके प्रॉफिट देता था। इनका भी यही पर्पज़ है कि ये भी जो हैं कैश पेमेंट वसूल करते हैं, फिर उस पर प्रॉफिट देते हैं। दरअसल असल माजरा ये है कि इन्होंने एक कंपनी बनाई है स्मार्ट किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, ठीक है, जिसमें ये लोगों से फर्नीचर की मद में या जितनी भी कीमती अशिया है उनकी मद में पैसा वसूल करते हैं। कहते हैं कि जी आपकी हमने ये चीज़ परचेज़ कर ली, फ़लाँ चीज़ परचेज़ कर ली। अच्छा, उसके बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में पता चलता है कि ऐसा कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और फिर देखें, इन्होंने स्मार्ट किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से मार्केट में अपना इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो होती हैं ना, वो SECP में रजिस्टर्ड होती हैं। ये क्या SECP यानी कि उसके फर्म के अंदर रजिस्टर्ड है? नहीं जी, बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने जस्ट एक जो है सिंपल कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, जिसकी आपको पार्टनरशिप डीड भी मैं दिखा सकता हूँ। उसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने ये जो जिक्र किया है कि जी हम दो पार्टनर हैं, एक बाप है एक बेटी है। बाप का नाम है अकरम खोकर, बेटी का नाम है अरूज फातिमा। इनका एक दामाद है जिसका नाम है साजिद हसन। बेसिकली ये जो साजिद हसन है, ये माजी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे कर चुका है जिसमें इन्हें बेपनाह फ्रॉड और बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं। वही पुराने चेहरे अब नई शक्ल में फिर मार्केट में आए हैं। मैं अपने ऊपर आता हूँ, मैं इनके माजी पे नहीं जाता। मेरे साथ इन्होंने दरअसल ये वक्त आपसे पहले भी और लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं? देखिए जी, अभी तो ये जो SK ग्रुप है ना, स्मार्ट किंग ग्रुप ऑफ कंपनी, ये बेसिकली अभी 4-5 महीने ही इसकी जो है ना अभी ये बनी है, मार्केट में आया है। इन्होंने स्कैम करना है। देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि बैंक्स जो होते हैं वो साल का 12% 10% देते हैं। इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि ये हर महीने आपकी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 12,000 रुपये प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये उस पर ये फ्रॉड करते हैं कि जी आपने 2 लाख रुपया दिया, उसको ज़रब कर देंगे, 2 से 4 लाख हो गया। आपको बताएंगे कि जनाब हमने 4 लाख रुपये आपका हमारे पास आ गया 2 लाख की जगह, ठीक है। फिर आपको कैशबैक भी देते हैं मौके पे 4% 5%, फिर आपको 10 से 12% का ऑफ़र देते हैं। मेरे साथ दरअसल इन्होंने ये किया कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके थ्रू इनके साथ मेरा जो है वो मुलाकात हुई, ताल्लुक़ बना, फिर आना जाना शुरू हुआ। मेरे इनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स बन चुके थे, यानी मिलना जुलना था, खाना सब कुछ हुआ। मैं इनके झांसे में इस तरह आया कि इन्होंने पहले मेरा एतमाद जीता, फिर मुझे ये कहा कि जनाब हमने एक आउटलेट अपना बनाना है, उसके लिए हमें कुछ पेमेंट की ज़रूरत है। तो ताहिर साहब, अगर आपके इतने वसाइल हैं तो आप हमारी मदद करें। मेरे पास कैश पड़ा होता है, ठीक है, मैंने उठा के इनको दे दिया। इनका मेरा एक टाइम तय था, इन्होंने कहा था जी कि हम आपको हफ्ते 10 दिन में वापस कर देंगे। फिर इन्होंने मुझे कहा जी कि वो पैसे तो अभी नहीं हुए, आप इस तरह करें कि हमारा फर्नीचर है, ये फर्नीचर आप रख लें, 10 लाख इसकी अमाउंट है।
فرنیچر کی مد میں ہم آپ کو جو پروفٹ ہوگا وہ دے دیں گے, پیمنٹ بھی آپ کو مل جائے گی. کاروبار یہ فرنیچر کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرنیچر کی آڑ میں بیسیکلی لوگوں کو لوٹتے ہیں. فرنیچر کی آڑ میں ٹھیک ہے, انہوں نے ملتان روڈ کے اوپر اپنا ایک باقاعدہ آؤٹ لیٹ بنایا ہوا ہے ایسے فرنیچر کے نام سے, ٹھیک ہے, جس کو ساجد حسن رن کرتا ہے اور اکرم کھوکھر رن کرتا ہے. جو اس کی بیٹی ہے جو سی ای او بنی ہوئی ہے وہ عروج فاطمہ ہے, وہ آفس میں ڈیل کرتی ہے, وہ فیمیل ہے. ظاہری بات ہے فیمیل کے جھانسے میں بندہ جلدی آتا ہے. تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرپل شاہ مافیا ہے یہ ایک پوری ایک فیملی ہے. فیملی نے باقاعدہ طور پہ بڑا ویل پلانڈ قسم کا جو ہے نا کاروبار سیٹ کیا ہے, جس کا ٹارگٹ ہے کہ 1 سال لاہور میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو لوٹنا. ابھی ان کی دڑا دڑ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم فرنیچر خرید رہے ہیں. میں ان کے پیچھے کافی دنوں سے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ جانچ پڑتال کر رہا ہوں, ان کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جس فیکٹری میں انہوں نے شو کروائی ہے کہ یہ ہماری فیکٹری ہے وہ پچھلے 5 سال سے بند رہی ہے. ابھی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے اور پھر وہاں پہ اس کو فنکشنل کیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے جی فرنیچر بڑا بن رہا ہے, اور وہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, تو کیا یہی کاروبار شو کروا کے لوٹ رہے ہیں یا پھر یہی وہ لوگ ہیں یا چہرے وہی ہیں اور کام ان کا ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں جی جو میرے پاس معلومات آئی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یہ چہرے وہی ہیں پر ان کا جو لوٹنے کا انداز ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے اب یہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جی ہم فرنیچر پہ انویسٹمنٹ کریں, پیچھے انہوں نے گارمنٹس میں انویسٹمنٹ کروائی ہوئی تھی. ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس جو ہیں اس میں یہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں, پروفٹ اتنا زیادہ دینے کی لالچ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے آٹومیٹکلی ان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیں ایک بڑی کامن سی مثال ہے کہ جب تک لالچی فراڈیا جو ہے نا وہ نہیں مر, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بیسیکلی لوگوں کو اتنا کہ لالچ دے دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. میں نے ان کے خلاف جو ہے آئی جی پنجاب کو درخواست دے دی ہے. پھر میری ایک باقاعدہ کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن بھی چل رہی ہے جس کی 11 تاریخ کو ہیرنگ ہے, جس میں نے ان کو ذاتی حیثیت سے بلوایا ہے. میں تمام جتنے بھی جو ہیں آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی, اتنے بڑے بڑے اسکیم پہلے بھی ہو چکے ہیں, لوگ اربوں روپیہ فراڈ کر کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, لہٰذا یہ لوگ اس سے پہلے ایک اتنا بڑا اسکیم کریں. میں ایک فیکٹری آ چکا ہوں اور بھی بہت سارے آئیں گے میرے اس پروگرام کے بعد, تو کائنڈلی FIA پولیس جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے تاکہ یہ لوگ جو سادہ لوگ انسان ہیں, معصوم شہری ہیں, ان کے چنگل سے آزاد ہوں اور یہ اتنے بڑے نقصان سے بچ سکیں. ان کے خلاف ایک شہری جو ہے اس نے FIA میں آلریڈی پہلے کی درخواست دی ہوئی ہے, مجھے پتہ چل. پہلے بھی کوئی FIRs ہیں یعنی کہ آپ نے ڈیٹیل تو نکلوائی؟ جی ان کے خلاف مجھے پتہ چلا ہے کہ نواں کوٹ تھانے میں ان کے خلاف FIR ہے. یہ پرانے فراڈی ہیں, انہوں نے مختلف اسکیمز کی ہوئی, 420, اچھا پھر امانت میں خیانت, پھر چیک ڈس آنر کے ان کے اوپر پرچے ہیں, پھر اور بہت سارے پرچے ہیں. وہ FIRs کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آ چکی ہے. تو انشاءاللہ میں نے تو دیکھیں جی ایک عزم اٹھا لیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اب جو ہے نا میں نے چلنا ہے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, تاکہ کم از کم میری وجہ سے باقی جتنے معصوم شہری ہیں جو ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں پروفٹ کی لالچ میں آ کے, کم از کم ان کا مزید نقصان نہ ہو. تو میں یہ آپ کے چینل سے ایک میسیج دینا چاہوں گا ان اداروں کو بھی کہ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا مین مرکز میں بیٹھ کے, جے روڈ دیکھیں ایک بڑا سینٹر پوائنٹ ہے لاہور کا, وہاں پہ انہوں نے ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے. اگر وہاں بیٹھ کے یہ فراڈ کر رہے ہیں تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ان جیسے جو اسکیمرز ہیں, جو ان جیسے فراڈی ہیں جن کی ہم گاہے بگاہے خبریں سنتے رہتے ہیں, ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو اور یہ لوگ جو ہے قانون کے شکنجے میں ہیں. اچھا طاہر بھائی, لاسٹ میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو بالکل سادہ شریف شہری ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور ایسے نوسر بازوں کے یعنی کہ ایسے نوسر بازوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی میرے ساتھ تو انہوں نے فراڈ کیا, میں تو خود افیکٹی ہوں. میں یہی میسیج دوں گا کہ جی ایسے لوگ جو مارکیٹ میں آ کے آپ کو لالچ دیں کہ جی ہم آپ کو 10% یا 12%, 15% پروفٹ دیتے ہیں, یہ کسی صورت بھی پاسبل نہیں ہے. یہ وہی بندہ کام کرے گا جو فراڈیا ہے, جو نوسر باز ہے. میرا تمام لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہیں جو آپ کو گاہے بگاہے طرح طرح کی لالچ دے کے کیش کی مد میں پروفٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی جو سیونگز ہیں, جو سرمایہ ہے, اس کی مد میں آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں, سرمایہ آپ کا سیو ہے.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سال 6 مہینے بعد آپ کو نظر نہیں آنا ہوتا. انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے جس کے بعد یہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. لہٰذا میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں. اگر آپ کے ارد گرد یہ لوگ موجود ہیں تو ان کے بارے میں لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں. جی بالکل جی. یہ طاہر بھائی تھے جن کے ساتھ تقریباً 10 لاکھ روپے کا ایک سکیم ہوا ہے, اور وہ سکیم جو ہے ایک کمپنی جو ہے ایک جعلی کمپنی ہے جو کہ جس کا CPM میں بالکل بھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ عام شہریوں کو لوٹ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اس بھائی کو بھی لوٹا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری ایسی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ سے بھی ناظرین مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ آپ کو لوٹ رہے ہیں, اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کریں تاکہ مزید اور بھی عام شہری جو ہیں وہ ایسے گروہ سے بچ سکیں اور اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہیں ان لوگوں کو دینے سے وہ بھی بچ سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو لوگ آج گھر پر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی سرمایہ کاری کریں گے اور ہم بھی راتوں رات ڈبل شاہ نہیں بلکہ ٹرپل شاہ بن جائیں گے, تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. تو ناظرین یہ ویڈیوز آپ کو دکھانا بہت ہی ضروری تھا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی وی.